اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی سعدیہ بیگم کو اپنی غلطیوں کا بالکل احساس نہیں ہو رہا۔ الٹا جو کچھ ان کی زندگی میں ہو رہا ہے اس کا الزام بھی اپنی بہو پہ لگا رہی ہیں کہ تمہارے ایسے منحوس قدم ہیں کہ جب سے اس گھر میں آئی ہو اس گھر کا سارا نظام تتر بتر ہو گیا ہے۔ اور یہ ماننے کے لیے تو بالکل راضی نہیں ہیں کہ انہوں نے جلد بازی میں اپنی بیٹیوں کے جس طرح رشتے کروائے ہیں، بغیر کچھ جانے پہچانے اور بھائی کے گھر بھی بغیر دیکھے، اسی جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ اس کی بیٹیاں اتنی دکھی زندگی گزار رہی ہیں۔ لیکن لے دے کے ایک بیٹا جو کہ ان کا خیال رکھ رہا ہے اور بہو بھی ابھی بڑی تمیز میں ہے، ان سے بھی لگتا ہے کہ بہت جلد ہاتھ دھونے والی ہیں۔ ویسے بھی ان کا کون سا رشتہ زندگی میں باقی بچا ہے؟ بھائی جو اتنے عرصے بعد ان سے ملا تھا اور بڑی ہی خوش ہوئی تھیں کہ اپنے کھوئے ہوئے بھائی کو حاصل کر لیا، اب بہت جلد اس بھائی سے بھی دوبارہ سے قطع تعلقی ہونے والی ہے، اور صرف سعدیہ بیگم کی ضد کی وجہ سے، یا شاید تھوڑی بہت بینا بیگم کی نفرت کی وجہ سے بھی۔ لیکن سعدیہ بیگم اگر اپنی یہ ضدی اور ہٹ دھرمی والی نیچر کو ختم کر دیتی تو یقیناً اس رشتے کو تو بچا ہی سکتی تھیں۔ لیکن شکر ہے کہ رملہ دانیہ کی طرح میسنی بہو نہیں ہے، بلکہ سعدیہ بیگم کو صاف ہی سنا دیتی ہے کہ آج تو آپ نے یہ باتیں کر دی ہیں، لیکن دوبارہ زندگی میں ایسی کوئی بات کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد مراد سے کہہ دیتی ہے کہ اپنی امی کو اپنے ہی لفظوں میں سمجھا دو، ورنہ میں نے سمجھایا تو یقیناً ان کو یہ انداز پسند نہیں آئے گا اور پھر آپ کو بھی ہو سکتا ہے برا لگے۔ دراصل تو وہ صرف اور صرف سعدیہ بیگم کے ہی گوشت گزار رہی ہوتی ہیں کہ مجھے لاوارث سمجھ کے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ الٹا میری زندگی میں تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جسے میری زندگی سے کوئی تکلیف پہنچے، تو میں تو بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کر جاؤں گی۔ اور شاید رملہ کی اس اعتماد کے پیچھے مراد کی محبت بھی حاصل ہے۔ دانیہ کو بھی اگر صرف اس بات کا یقین ہوتا کہ ولید اس کے ساتھ ہے، وہ چاہے کچھ بھی کر لے، تو یقیناً بینا بیگم اس کے اوپر اتنے زیادہ ظلم نہ کر سکتی۔ لیکن ولید تو اپنی ماں کے ساتھ تھا ڈے ون سے، اسی وجہ سے ہی بینا بیگم ابھی تک اس کے اوپر عجیب قسم کے ظلم کرتی آ رہی ہیں۔ اب تو اسے اس کی ماں سے بھی ملنے سے منع کر دیا ہے، اور حماد صاحب کے سامنے بھی دانیہ سے ہی کہلوا دیتی ہیں کہ مجھے اس گھر میں کہیں نہیں جانا ہے جہاں پہ میرے شوہر کی عزت نہ ہو، پھر چاہے وہ میرا میکا ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال حماد ان سب کی باتوں پہ پھر بھی یقین نہیں کرتا اور سعدیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اس سے ساری سچائی جاننے کہ 2-4 دن کے لیے میں بزنس کے لیے شہر سے باہر کیا گیا، ایسا کیا ہو گیا میرے پیچھے کہ سب گھر والے تمہارے دشمن بنے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ تمہاری بیٹی بھی تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ سعدیہ جو کہ جانتی ہے کہ اس کا بھائی تو اس سے محبت کرتا ہے، اس کے سامنے پھر سے میسنی بن جاتی ہے۔ لیکن شکر ہے کہ حماد صاحب ہمیشہ کی طرح ایموشنل ہو کے نہیں بلکہ اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں کہ اپنی بہن کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہاں تم غلط کر رہی ہو۔ جب سعدیہ حماد کو ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح ارباز اور سونیا کو اس کے گھر سے نکال دیا گیا، تو حماد بھی سعدیہ سے کہتا ہے کہ تمہیں اس طرح ایک سائیڈ کی بات سن کے یقین نہیں کر لینا چاہیے تھا، اور ارباز چاہے جیسا بھی ہو، سونیا تو تمہاری بیٹی ہے، تم نے اسے بھی گھر سے نکال دیا، بہت ہی غلط کیا۔ اول تو ارباز کو بھی تمہیں اپنے گھر ہی رکھنا چاہیے تھا، کچھ دنوں کی تو ان کو مہلت دیتی، پر سعدیہ بیگم وہی ضد پہ اڑی ہیں کہ میں اس پہ یقین نہیں کر سکتی، اور میرا بہو والا گھر ہے، یہاں پہ میں کسی بھی غیر مرد کو آخر کیسے رکھ لوں، ایسے جیسے بہو کی تو بڑی فکر ہے ان کو۔ اصل بات تو یہی ہے کہ وہ بہت ہی سیلفش ہیں، اتنی زیادہ کہ سمجھ نہیں آتی اپنے بچوں کے ساتھ بھی اتنے ظلم کیسے کر لیتی ہیں۔ ادھر ارباز اور سونیا بھی عجیب ہیں، ادھر ادھر کے دھکے کھا رہے ہیں، اور انہیں تو جیسے یاد ہی نہیں کہ ارباز کا گھر بھی ہے۔ بندہ اتنی بڑی بات آخر کیسے بھول سکتا ہے؟ ویسے بھی سونیا کو یہی کہا گیا تھا کہ شادی کے بعد وہ ارباز کے گھر میں ہی رہے گی، تو یہاں سے نکلتے ساتھ ہی انہیں تو اپنے گھر کا ہی خیال آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب جب شاہین بیگم آ کے یاد کراتی ہیں کہ تمہارے گھر ہی آخر تم لوگ کیوں نہیں چلے جاتے اور نئے کرائے کے گھر کیوں دیکھ رہے ہو، تب وہ ایسے شو کرواتے ہیں کہ ہاں اپنے گھر کا تو ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ اور پھر جب شاہین بیگم کے ساتھ یہ دونوں جاتے ہیں اس گھر کے کرائے داروں کو وہ گھر خالی کرنے کا کہنے کے لیے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کرائے دار تو ہے ہی نہیں، انہوں نے تو بلال صاحب سے 5 کروڑ میں یہ گھر خریدا ہے۔ اور اب کرائے داروں کی یہ بات سننے کے بعد ارباز کو یاد آتا ہے کہ کس طرح اس کے چچا نے زبردستی اس سے سائن کروائے تھے گھر کے کاغذات پہ، یہ کہہ کے کہ اس کو سونیا کے حق مہر میں لکھنا ہے۔ اور ارباز اتنا عجیب ہے کہ اس نے وکیل اور بلال کی ساری باتیں بھی سن لی تھی آفس میں، اس کے باوجود اس نے کاغذات کو پڑھنا تک بھی گوارا نہیں کیا،
اور بغیر دیکھے ہی سائن کر دیے، حالانکہ وہ اپنے چچا کی نیچر بڑے اچھے سے جانتا تھا۔ بہرحال وہ مالک مکان کو کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ گھر یقیناً آپ خرید چکے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی دھوکے سے یہ گھر بیچ دیا گیا ہے، اور یہ شکر ہے کہ مالک مکان اتنا اچھا ہے کہ وہ ارباز سے کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی لیگل کارروائی کرنی ہوئی تو میں یقیناً اس میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اب یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سونیا بتاتی ہے کہ میرے تو سارے زیورات بھی ملک بلال نے اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور مجھے ارباز کی قسم دے کے روکا تھا کہ اس بارے میں ارباز کو یا اپنی ماں کو بالکل مت بتانا۔ سونیا بھی عجیب ہے کہ آج جا کے یہ بات بتا رہی ہے، وہ جو گھر کی ایک ایک بات ارباز کو بتا دیتی تھی، اس نے اتنی بڑی بات پتہ نہیں کیسے چھپا کے رکھ لی، اور اگر قسم دے ہی دی تھی تو اسے خود ہی احساس ہونا چاہیے تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور اپنے زیورات بچا کے رکھتی۔ بہرحال شاید ملک بلال اتنا تیز ہے کہ وہ کسی سے بھی کچھ بھی نکلوا سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی بے ایمانی کر سکتا ہے، جس نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا۔ اتنے سال کی وفاداری کے بعد شاہین بیگم کو بڑھاپے میں یہ صلہ دیا ہے کہ زبردستی گن پوائنٹ پہ اسے اس کے گھر اور کاروبار کے اوپر سارے سگنیچر کروا لیے ہیں، اور سب کچھ اپنے نام لگوا کے پھر اسے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ شاہین بیگم، جس کا ارباز اور سونیا کے گھر سے جانے کے فوراً بعد سے ہی دل اداس ہونا شروع ہو گیا تھا، وہ تو چپ کر کے رات کو نکل جاتی ہے گھر سے، اور ارباز اور سونیا کے پاس آ کے ہی اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اس گھر میں تو جو لوگ تھے وہ شاہین بیگم کے سگے بالکل نہیں تھے۔ فارا اور ملک بلال تو یہی چاہتے تھے کہ اب شاہین بیگم اس گھر سے چلی ہی جائیں۔ ہاں، سارا بیگم کے دل میں تھوڑی بہت ہمدردی ضرور باقی تھی، پر فارا اپنی ماں کے دل میں بھی یہی بات ڈالتی ہے کہ آپ سوتن کی کیوں سائیڈ لیتی رہتی ہیں، اچھا ہے کہ اتنے عرصے بعد زندگی میں آپ کو سکون مل رہا ہے، اس کو گھر سے جانے ہی دیں تو اچھا ہوگا۔ شاہین بیگم، جو کہ اپنے کزن ملک بلال کی رگ رگ سے واقف ہیں، یقیناً اب وہی کوئی ایسی ترکیب نکلوائیں گی کہ جس سے ملک بلال سے سارے کاغذات نکلوا سکیں، ارباز کا گھر بھی اسے دلوا سکیں، اور اپنا بزنس اور اپنا گھر بھی واپس حاصل کر سکیں۔ یا شاید فارا، جو کہ ملک بلال کی اکلوتی بیٹی ہے، اسی کی تربیت ملک بلال کی وجہ سے اتنی بری ہوئی ہے کہ وہی کچھ ایسا کرے گی جو کہ سزا بن کے ملک بلال کے سامنے آئے گا۔ ویسے بھی فارا اپنے باپ کی طرح لٹیری تو ہے ہی، امیر امیر لڑکوں سے دوستیاں کرتی ہے اور ان سے چیزیں اینٹ کے پھر انہیں سائڈ پہ کر دیتی ہے، اور اگر کوئی لڑکا اسے شادی کرنا بھی چاہے تو اس سے جان چھڑوا لیتی ہے، کیونکہ اسے تو صرف دوستی کر کر کے ان سے چیزیں ہی نکلوانی ہیں، شادی میں تو اسے بالکل انٹرسٹ نہیں۔ پر یہ نہیں سمجھ آتا کہ فرا اگر ایسی نیچر کی تھی تو آخر اسے مراد حسین میں ایسی کیا دلچسپی نظر آئی کہ اس کے پیچھے لگ کے اس نے سونیا اور ارباز کا بھی اتنا نقصان کر دیا۔ بہرحال ارباز کی زندگی میں تو رملہ جیسی اچھی لڑکی آ ہی چکی ہے، جو کہ بہت جلد اس کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک کر دے گی، کیونکہ ارباز اور یہاں تک کہ سعدیہ بیگم کا اپنا شوہر بھی اس کے اس ایٹیٹیوڈ سے تنگ تھا، جو کہ صرف اور صرف رملہ ہی ٹھیک کروا سکتی ہے۔ پر کب تک رملہ یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک کروائے گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔